جس نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے یا اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس نے اس کو ڈونیٹ کیا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے اس کو فائنینس کیا، جس نے اس کو کوشش کیا، یا اللہ پاک سب کو علم، عمل، مال، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک زندگی اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو ان کے گھر میں لوگ فوت ہو چکے ہیں جنت میں جگہ عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں آبادن آلہ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا میں اپنے شیخ کے جگر گوشے بلکہ شیخ زادے، پیر زادے، عالم زادے، عارف زادے کی خدمت میں ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے یہ کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرات قلم پکڑیں تو 65-70 کتابیں اور اتنی تاریخ، 1400 سال کی یہ جو سلسلۃ الذہب ہے نا، سنہری لڑی، آپ بیٹھے ہیں نا، دوسرے دور میں ایسا آستانہ میسر آیا ہے جو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتا ہوں اور بابا کے دوہل کہتا ہوں، میرا پیر وہ ہے جن کی نظر جیب پہ نہیں بلکہ مریدوں کے دلوں پہ ہوتی ہے۔ وہ ان کے کردار کو خوبصورت بناتے ہیں، ان کی گفتار کو خوبصورت بناتے ہیں، ان کے کردار میں مصطفی رنگ کو لانے کے لیے یہی فرماتے ہیں۔ سنو، میرے حضرت شیخ نے کئی بار فرمایا کہ مجھے وہ مرید پیارا لگے گا جس کے اندر سے اس کا پیر نظر آئے، جس کے اخلاق سے اس کے پیر کا اخلاق جھلکے، جس کے کردار سے اس کے پیر کی کردار کی جھلک نظر آئے۔ اور خدا کی عزت کی قسم، میں جو ہے نا بغیر کسی جو ہے حیل و حجت کے یہ کہنے میں حق بجانے ہوں کہ آج بھی اگر ادب تکنا ہے کہ پیر کے آستانے کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، آؤ منگانی شریف کے خوش عجین تمہیں بتاتے ہیں کہ پیر کا ادب کیا ہوتا ہے۔ اور اس میں اتنا خوبصورت سبق ہے۔ میرے حضرت قریب نواز ایک دفعہ اپنی مجلس خیر میں فرما رہے تھے کہ آج کل بہت سی باتیں چلی ہوئی ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، حضور کے اہل بیت اطہار کے بارے میں، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ سیدۃ النساء العالمین، آپ کی ذات اقدس کے بارے میں میرے حضرت فرما رہے تھے کہ ہمیں تو ایسا سلسلہ ملا ہے کہ جہاں اپنے پیر کے آستانے کے کتوں کا بھی احترام ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، جس سلسلے میں اپنے شیخ کے دربار سے تعلق رکھنے والے جانوروں کا بھی احترام کیا جاتا ہو، مجھے بتائیے وہ سلسلہ نبی کی آل بیت کی عظمت کا کتنا درس دیتا ہوگا، نبی کے صحابہ کرام کے احترام کا کتنا درس دیتا ہوگا۔ لوگ پتہ کیوں روکتے ہیں نہ جایا کرو آستانوں پہ؟ ایک ہی سبب انہوں نے رٹ لگا رکھی، آستانوں پہ نہ جاؤ۔ میں سوچ میں گم کہ وجہ کیا، آستانوں سے کیوں روکتے؟ وجہ یہ ہے، آستانے سے رکیں گے تو نبی کی محبت نکلے گی، آستانے سے رکیں گے نبی کے صحابہ کا احترام نکلے گا، آستانے سے رکیں گے نبی کی اہل بیت کی مودت کا چراغ بجھ جائے گا۔ اس لیے جو آستانے سے وابستہ رہتا ہے نا، اس کے دل میں نبی کی محبت کا چراغ بھی ہوتا ہے، اہل بیت اطہار کے احترام کا چراغ بھی ہوتا ہے۔ حضرات کی مجلس خیر ایک مسجد کے افتتاح کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ کسی سے ملنا ہو نا تو آپ دیکھیں نا کہ آپ آستان مقدس پہ جاتے ہیں، کام کس سے ملنا ہے جی؟ آستان مقدس کے سجادہ نشین سے ملنا ہے۔ تو آپ کو لوگ بتائیں گے کہ یہ انٹروڈکشن ہے، یہ راستہ ہے، یہ مغانی شریف کو جاتا ہے، یہاں پہ بیٹھا ہوگا مظہر انوار کرم، جو کرم کے انوار کو بانٹ رہا ہوگا، تم وہاں جا کے مل لینا۔ حضرات جہاں آپ بیٹھے نا یہ اللہ کا گھر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر رب کو ملنا ہے تو جبین نیاز خدا کے دربار میں جھکانا پڑے گا۔ اور یہ اللہ کے گھر مسجدیں، رسول کائنات کے زمانے مقدس میں مسجد کو اتنی امپورٹنس اور اتنی اہمیت تھی کہ مسجد میں
بنیادی طور پر جتنے بھی اسلام کے، یوں سمجھیے کہ یہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی مسجد نبوی، یہ ایسی یونیورسٹی ہے، یاد رکھیے آپ احادیث کے خوبصورت خزانے کو کھنکھالیں، میرے نبی علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لیا، وہ جس کی خاطر رب نے کائنات کو تخلیق کیا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو اصل کائنات ہے، جو روح کائنات ہے، جو کائنات کی جان ہے، بلکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ سنیں کیا اسوہ دیا مسجدوں کے حوالے سے میرے کریم آقا، مسجد نبی کی تعمیر جاری ہے، سیدنا ابو ہریرہ پاک 4 اینٹیں اٹھا کے نا مسجد کی تعمیر میں حصہ لانے کے لیے، حصہ ڈالنے کے لیے، اور بڑے خوش تھے کہ 4 اینٹیں اٹھا کے جا رہا ہوں، مجھ سے زیادہ کسی نے اینٹیں نہیں اٹھائی ہوں گی۔ یہ ہے سیدنا ابو ہریرہ پاک، رسول کائنات کی حدیثوں کے راوی، اب اٹھا کے لا رہے تھے کہ آج دیکھتا ہوں مجھ سے زیادہ بھی کسی نے اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ آگے جو چلے نا تو نگاہ پڑی آمنہ کے لال کے حضور کے جو ہے نا وجود مسعود کو تکا نا تو دیکھا کہ حضور نے 5 اینٹیں اٹھا رکھی، رک گئے، انہوں نے رک کے عرض کی، قدموں پہ ہاتھ رکھا، سونا مجھے عطا فرمائے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آقا نے پتہ کیا سبق دیا؟ میرے حضور نے فرمایا پیچھے اور بھی اینٹیں پڑی اور مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے، وہ جن کی خاطر، جن کے صدقے میں اللہ نے اگلوں پچھلوں کے سب کے گناہوں کو معاف فرمانا ہے۔ یہ کیا درس تھا کہ مجھے اجر کی ضرورت ہے؟ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے امت رسول کے لوگوں، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تم جو ہے نا رب کی معرفت کے جام کو گھول گھول کر پیو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آؤ مسجدوں میں جبین نیا۔ یہ مسجد، یہ بنیادی طور پہ یہ بیسک جو ہے نا سکول بھی تھا، مسجد رسول کائنات کے زمانے میں سکول بھی تھا، یہ صفحہ کی درس کا یہ مسجد کے بالکل ساتھ تھی۔ اور مسجد نبوی کی تاریخ اٹھائیں تو ابتدا میں مسجد نبوی ہسپتال کا کام بھی دیتی، جو غزوے سے لوگ واپس لوٹتے اور جو ہوتے تھے نا جنہیں زخم لگے ہوتے تھے تو حضور کے اس مسجد مبارک کے صحن میں ان کو لٹایا جاتا، ان کی مرہم پٹی کی جاتی۔ یعنی یہ مسجد بنیادی طور پہ اتنی فیسلٹیز تھی۔ میں ابھی بھی رستے میں احباب سے عرض کر رہا تھا آپ ترکوں کی تاریخ کو پڑھیں، ترکوں نے ایک خوبصورت طریقہ رائج کیا ہے کہ مسجدوں میں چھوٹے بچوں کو اعتکاف الاطفال کے نام سے چھوٹے بچوں کا اعتکاف بٹھاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جناب یہ بچے شرارتیں کریں گے؟ فرمایا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مستقبل ہے۔ چھوٹے چھوٹے خیمے حکومت نے پرووائڈ کیے ہیں اور بچوں کو اعتکاف میں بٹھا کر انہیں تسبیح بھی دی جا رہی ہے، انہیں مصلی بھی دیا جا رہا ہے، انہیں قرآن بھی دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بیٹھ کے قرآن بھی پڑھو، مصطفیٰ کی ذات پہ سلام بھی پڑھو۔ جب وہ بچپن میں مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن بھی پڑھیں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، مصلی پہ بیٹھ کر نمازیں پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، تو بتائیں وہ بڑے ہو کر ان کی جوانیاں کتنی پاکیزہ ہوں گی۔ آؤ مسجدوں کے قریب ہو حضرات، یہ درہ امتیاز ہے میرے شیخ کے آستانے کا کہ ایک مسجد نہیں جال بچھا دیے۔ اسی طرح جو ہے نا اسی تحصیل کو دیکھیں، اگلی تحصیل یہ 40 سے ابو ہو چکی ہیں، صاحب غریب نواز بتا رہے تھے یہ کوئی 41ویں 42ویں مسجد ہے۔ یہ میں جملہ ضرور دہراؤں گا، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور کی عالم غریب نواز نے صرف ایک جملہ فرمایا تھا، ایک وصیت و نصیحت کی تھی، مظہر حسین مصلی نہ چھوڑنا۔ آپ کی آپ کی توجہ ہے نا کہ کیا فرمایا کہ میرے بیٹے پیر مظہر حسین مصلی نہ چھوڑنا، اور میں قربان اپنے شیخ کریم کے ان اداؤں کے اوپر۔ پیر نے فرمایا تھا مصلی نہ چھوڑنا، اور میرے مظہر انوار کرم نے ایک مصلی کیا، 42 مصلی بٹھا دی۔ ایک حکم تھا تم نہ مصلی چھوڑنا، اور سارے مریدوں کی جبین نیاز خدا کے دربار میں جھکا دی۔ میرے پیر کا آستانہ وہ ہے جو اپنے مرید کو صرف آستانے کا راستہ نہیں دکھاتے، خدا کا بھی راستہ دکھاتے ہیں، مصطفیٰ کا بھی راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ اس آستانے کے فیض کو تا صبح قیامت آباد و شاد رکھے، اور یہ اس مقدس گلستان کے چمکتے دمکتے درخشندہ ستارے ہیں، اور یہ ان کی جو ہے نا خاک راہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اس آستان مقدس کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہنے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے۔ میرے ٹوٹے پھوٹے جملے اپنے شیخ کے دربار میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ۔ یا اللہ پاک ایک کار خیر کی بنیاد رکھی گئی ہے، یا اللہ پاک اس مسجد کی ابتدا کی گئی ہے، یا اللہ پاک یہاں کے علاقے
کے لوگوں کو اس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک ہمارا یہ مل بیٹھنا، یہ ذکر اذکار کرنا قبول و منظور فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما، آمین۔ نماز کی توفیق عطا فرما، روزے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک رمضان کریم کے صدقے ہمارے سارے گناہ بخش دے۔ یا اللہ پاک آج جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ پاک جنہوں نے اس مسجد کو بنایا ہے، اس کے لیے دل میں دامیں خرچ کیے ہیں، یا اللہ پاک جس نے اس کو فائنینس کیا ہے، جس نے اس کو ڈونیٹ کیا ہے، جس نے اس کی زمین کو ڈونیٹ کیا ہے، یا اللہ پاک سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ پاک ان کے گھر کے جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ پاک ان کے گھر میں جتنے بیمار ہیں شفاء کامل عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جتنے بے اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کے کاروبار میں جاب میں مشکلات ہیں مسائل ہیں، یا اللہ پاک ان کے کاروبار میں اور جاب میں ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری یہ جو محبتیں ہیں اپنے پیر خانے سے، اس کو تا قیامت قائم و دائم فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمیں آقا دو جہاں کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے پیر خانے کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ پاک ہمیں سب کے ساتھ شفیق اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک امت مسلمہ کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے جو ملک پاکستان کے جو حالات ہیں اس کو بہتر فرما۔ یا اللہ پاک یہاں پہ لوگوں کی تکلیفیں ہیں مشکلات ہیں اس کو حل فرما۔ اپنے پیاروں کے تو ہے یا اللہ پاک تیرے عاجز بندے ہیں، تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ الہی ہمیں ایسی توفیق دے کہ بن جائیں ہم نیک بندے تیرے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تیرے مرتضی سوز صدیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی